اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہم اس ٹاپک پہ تھوڑا سوچیں گے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان اصل میں فرق ہے کیا۔ اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کا درجہ کافر سے اونچا ہے۔ مسلمان خدا کو پسند کرتا ہے اور کافر خدا کو ناپسند کرتا ہے۔ مسلمان خدا کے یہاں بخشا جائے گا اور کافر کی بخشش نہیں ہوگی۔ آج ہم اس بات پر غور کریں کہ آخر مسلمان اور کافر کے درمیان اتنا بڑا فرق کس وجہ سے ہے۔ حالانکہ مسلمان بھی انسان ہے، کافر بھی انسان ہے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے اور ہم مسلمان بھی آدم کی اولاد ہیں۔ وہ بھی ہمارے جیسے ہاتھ پاؤں آنکھ کان سب کچھ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو تو جنت عطا کر دے گا، کافر کو دوزخ میں ڈال دے گا کہ اس کا نام کچھ کرتار سنگھ ہے ایسا کچھ، ہمارا عبداللہ تو ظاہر یہ اصل چیز جو فرق ہے وہ ہے اسلام اور کفر کا۔ یعنی مسلمان اسلام ماننے کی وجہ سے مسلمان بن جاتا ہے اور کافر اپنی کفر کی وجہ سے کافر کہلاتا ہے۔ اور انسان مسلمان اس لیے افضل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کی پھر حکم کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کے انجام سے بھی ڈرتا ہے، جبکہ کافر اس لیے نیچے گر جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا اور فرما برداری نہیں کرتا۔ اب فرق کی وجہ کیا ہے، دونوں کے درمیان ڈفرینس کیا ہے، وہ ہے علم کا اور عمل کا۔ یعنی مسلمان کے پاس علم ہوتا ہے جس کے تحت وہ اپنی پوری لائف گزارتا ہے، اور کافر کے پاس وہ علم نہیں ہوتا جو کہ اللہ نے قرآن اور حدیث میں بتایا ہے نا، تو اس لیے اس کی ساری لائف جو ہے نافرمانی کے رویے پہ گزر رہی ہوتی ہے۔ جو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے، جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے۔ اگر اس کا دل ایک کام کو چاہے اور مالک کا حکم اس کے خلاف ہو تو اپنے دل کی بات کو نہ مانے اور مالک کی بات کو مان لے۔ اگر ایک کام اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہے کہ وہ برا ہے تو وہ بھی اسے برا ہی سمجھے، اور اگر دوسرا کام اسے برا معلوم ہوتا ہے مگر مالک کہے کہ وہ اچھا ہے تو وہ بھی اسے اچھا ہی لگے۔ اور ایک کام میں مسلمان کو اپنا نقصان نظر آتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ ضرور اس کام کو چھوڑ دے۔ یا اگر کسی دوسرے کام میں اس کو بظاہر فائدہ نظر آتا ہو، یعنی حرام خوری اور رشوت یہ سب چیزیں کر کے ظاہر فائدہ ہی بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس میں اللہ کا حکم پتہ چل جائے کہ نہیں کرنا تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ علم اور عمل ہی کی وجہ سے ہے کہ مسلمان خدا کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور خدا اس کی عزت عطا کرتا ہے، جبکہ کافر یہ علم نہیں رکھتا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل بھی نہیں ہوتا، اسی لیے وہ خدا کا جاہل اور نافرمان بندہ ہوتا ہے اور اللہ اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو آپ خود ہی سوچئے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اگر وہ بھی ویسا ہی جاہل ہو جیسا کہ کافر ہے اور ویسا ہی نافرمان ہو جیسا کہ ایک کافر ہے، تو کیا محض نام، لباس اور کھانے پینے کے فرق کی وجہ سے ہی وہ کافر کے مقابلے میں افضل ہو جائے گا؟ آپ دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ حجرات میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جو خدا کو پہچانتا ہے، فرمان برداری کرتا ہے، وہی خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے اس کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے اللہ کو پہچانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک پیغمبر کے گھر میں پیدا ہوا، مگر اس نے اللہ کی نافرمانی کی، خدا کو نہ پہچانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کی کچھ پرواہ نہ کی اور اسے ایسا عذاب دیا جس پر دنیا عبرت کرتی ہے۔ تو انسان اور انسان کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ صرف اس علم اور عمل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اب یہ کہ آج مسلمان پھر ذلیل کیوں ہیں؟ یعنی ہم کہتے ہیں نا مسلمان ایسی پرسنالٹی کا نام ہے جو کہ ہر طرح ہر معاملے میں اللہ کی فرمانبرداری کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اگر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو کیا خدا کی رحمت ہم مسلمانوں کے اوپر نازل ہو رہی ہے؟ آج ہم دنیا میں نظر ڈال کر دیکھیں کہ ہمارا مسلمانوں کا پوری دنیا میں کیا حال ہے۔ اب ہر مسلمان کا ایک سر جو ہے کسی بھی بادشاہ کسی بھی اس کے آگے جھک بھی جاتا ہے نا، اور جب ہم کہہ رہے ہیں مسلمان ایک خدا کا محبوب بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دنیا میں ذلیل و خوار کیسے کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، ظاہر اللہ تعالیٰ ہمارا ظالم تو نہیں ہے کہ وہ ہم اس کا حق بھی پہچان رہے ہوں، اس کی فرمانبرداری بھی کر رہی ہوں اور پھر بھی نافرمانوں کو ہمارے اوپر خدا بنا دے نا، یا ہمارے اوپر حاکم بنا دے۔ اب آپ دیکھیں ہم خود اپنے عمل کو انالائز کریں ایز اے مسلم۔ خدا نے ہمارے پاس کتاب بھیجی یعنی اس قرآن کی شکل میں، تاکہ ہم اس قرآن کو پڑھ کر اپنے مالک کا حق پہچانیں اور اس کی فرمانبرداری کا طریقہ معلوم کریں، یعنی اپنے لیے وے آف لائف معلوم کریں۔ لیکن کیا کبھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں جو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہوں اللہ نے میرے لیے اس کتاب میں کیا لکھ کر بھیجا ہے؟ پھر اللہ نے ہمارے پاس نبی بھیجا تاکہ وہ ہمیں مسلمان بننے کا طریقہ سکھائے۔ تو اب کتنے لوگ ہیں ہم سے جو کہ احادیث پڑھ کے اپنے لیے کوئی رویہ متعین کرتے ہوں؟ کیا ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہم کو کیا سکھایا ہے، اللہ نے ہم کو دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، اور پھر کیا ہم اس طریقے پر چلتے ہیں؟ خدا نے تو کھول کھول کر بتا دیا ہے کون سے کام ایسے ہیں جن سے انسان دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے، کیا ہم ایسے کاموں سے بچتے ہیں؟ تو آپ بتائیے ایسے سوالوں کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ تو آپ دیکھیے جب ہم نہیں کر رہے ان دونوں چیزوں پہ عمل تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے عزت بخش سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر جب عمل کا ڈفرینس ایک مسلمان اور کافر کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے، تو اگر کافر قرآن کو نہیں پڑھتا کہ
اس میں کیا لکھا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن اگر اسی طرح سے بالکل مسلمان کا بھی وہی حال ہو کہ اسے نہیں پتا ہو کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، کیا مجھے کرنا ہے، تو پھر بھلا وہ مسلمان ایسا شخص کیوں کہلائے؟ آپ دیکھیں کافر نہیں جانتا کہ رسول کی تعلیم کیا ہے اور آپ نے خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ کیا بتایا ہے۔ تو اگر مسلمان بھی اسی طرح ناواقف ہو تو مسلمان کیسے ہوا؟ کافر خدا کی مرضی پر چلنے کے بجائے اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ اب اگر مسلمان بھی اسی طرح خودسر اور آزاد ہو جائے اور بس اپنے نفس کے خیالات پر، اپنے ذاتی خیالات پر، اپنی رائے کے اوپر چل رہا ہو تو اور اسی طرح سے خدا کی طرف بے پرواہ اپنی خواہش کا بندہ بن جائے، تو وہ کیا اس طرح سے مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ ہمیں بس اس وقت جو غور کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم جو اپنے آپ کو خدا کا فرما بردار مسلم و مسلمان کہتے ہیں، پھر ہم پر مصیبتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں، اور جو کافر یعنی خدا کے نافرمان بندے ہیں وہ کیوں ہم پر غالب ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ آپ اس بات پر چاہے کتنا بھی غور کریں تو بس یہی نظر آتا ہے کہ آج ہم میں اور کفار میں شاید نام کا ہی بس فرق رہ گیا ہے، ورنہ ہم بھی خدا سے غفلت اور سے بے خوفی اور سیدھا فرمانی میں کچھ ان سے کم نہیں ہے۔ تھوڑا سا فرق ہم میں ہے اور ان میں ضرور ہے، مگر اس تھوڑے سے فرق کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف سے کسی اجر کے مستحق نہیں بلکہ سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ بھی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پھر بھی ہم اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے ہیں جو کہ کافر کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی ہم ان کی پیروی سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کہ کافر بھاگتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ جھوٹے پر خدا نے لعنت کی ہے، رشوت کھانے اور کھلانے والے کو جہنم کا یقین دلایا ہے، سود کھانے اور کھلانے والے کو بدترین مجرم قرار دیا ہے، غیبت کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے، فحش اور بے حیائی اور بدکاری پر سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ یعنی اس طرح کے ڈرامے دیکھنا، اس طرح کے کلپس دیکھنا، ان پر واضح طور پر سورہ نور کے اندر ہے کہ ان کی سزا جہنم ہے، مگر سب جاننے کے باوجود بھی ہم کفار کی طرح یہ سب کام آزادی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں آن دا ہول جو ایک پکچر ہے معاشرے کی اس لحاظ سے بات کر رہی ہوں، گویا کہ ہمیں خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ تو بس یہ ہے کہ ہم نے جو کھو دیا ہے اپنی بد عملی کے باعث، اس کو ہم کچھ حاصل کرنے کی اس کو فکر کریں، اور کھوئے ہوئے کی پانے کی فکر انسان اسی وقت کرتا ہے جب اسے لگے کہ میں نے کوئی قیمتی چیز اپنی کھو دی ہے۔ یعنی ہمیں یہ احساس ہو کہ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے کے نتیجے میں، اس کو بھی لائف میں نہ لانے کے نتیجے میں ہم کتنا بڑا نقصان اس دنیا میں بھی بھگت رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے علم، کیونکہ علم کے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں بن سکتا۔ یعنی ہم پیدا تو ہو گئے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، پھر وہ قرآن بھی ختم کر لیا، لیکن علم نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی تک تو ہم نے احساس نہیں ہوا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں، اور ملنا علم دیکھیں آپ خود بخود نہیں ہمارے پاس آ جائے گا، بلکہ ہمیں خود اس کے لیے پڑھنا ہوگا، اسٹرگل کرنی ہوگی۔ جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 ہاتھ آتا ہوں، اور بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک ماں ہے، وہ بھی اپنے بچے کو دودھ اس وقت تک نہیں دیتی جب تک کہ وہ رو رو کر مانگتا نہیں ہے۔ پیاسے کو بھی جب پیاس لگتی ہے تو وہ خود پانی ڈھونڈتا ہے، خدا اس کے لیے پانی پیدا بھی کر دیتا ہے۔ جب ہم کو خود ہی پیاس نہ ہو تو پانی سے بھرا ہوا کنواں بھی تمہارے پاس آ جائے تو ہمارے لیے بیکار ہے۔ پہلے ہم کو خود سمجھنا چاہیے کہ دین سے ناواقف رہنے کے نتیجے میں ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ خدا کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، جبکہ آج آپ دیکھیں ترجمے موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، لکھا ہوا موجود ہے، لیکن ہمیں چونکہ اس کی امپورٹنس کا، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہی نہیں لگتی کہ ہم کچھ زیادہ وقت اپنے دن کا کوئی آدھا پون گھنٹہ بھی قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے لگائیں۔ تو آپ دیکھیے اس سے زیادہ بڑی نقصان کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب نماز ہم پڑھتے ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عرض کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ ہم دعائے قنوت میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ سوچئے کہ کیا ہمارے نقصان ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے نتیجے میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ جاب ملنے کا تو نقصان ہمیں پتہ ہے کہ جاب نہیں ملے گی تو ہماری انکم نہیں ہوگی، لیکن اپنے مال کے ضائع ہونے کا بھی نقصان ہم کو معلوم ہے، مگر اسلام سے ناواقف رہ کر زندگی گزارنے کا نقصان ہم کو نہیں معلوم۔ جب ہمیں خود اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ ہمیں یہ علم بھی حاصل کرنا ہے تاکہ ہم نقصان سے بچ سکیں دنیا کے بھی اور آخرت کے، جب تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم سب امت مسلمہ کو اس دین کی طلب پہ، دین کو حاصل کرنے کی، اپنے علم کو حاصل کرنے کی طلب کے اوپر لگا دے۔ صدق اللہ العظیم۔